تمام پشتون افغان ہیں مگر تمام افغان پشتون نہیں. بات عجیب لگتی ہے نا؟ دیکھتے ہیں کہ اس ایکسپلینر کے بعد آپ کا یہ تاثر قائم رہتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت نے غیر قانونی امیگرینٹس کو پاکستان سے نکل جانے کو کہا تھا اور ڈیڈ لائن 1 نومبر کو ختم ہو گئی تھی. حکومت کہتی ہے کہ ان میں سے بہت سے افغان مہاجرین کے پاس کاغذات ہی نہیں ہیں اور پاکستان میں غیر قانونی رہ رہے ہیں. بہت سے حلقے حکومت کے اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے. خیر، ہم قانونی اور غیر قانونی بحث میں پڑے بغیر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پشتون، پختون، افغان اور پٹھان میں کیا کوئی فرق ہے؟ اصل میں تو افغان اور پشتون ایک ہی ہیں، مگر زیادہ تر پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پختون یا پٹھان تو بس وہی ہے جو نسلوں سے پاکستان میں رہ رہا ہے. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی پشتون بھی یہ سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک افغان تو افغانستان کا شہری ہے. پاکستان نے بس اس لیے انہیں پناہ دی ہے کہ افغانستان میں 40-45 سال سے جنگ ہو رہی ہے. کچھ پختون دانشور تو ہلکا پھلکا فرق واضح کرتے ہیں، مگر یہ سبھی مانتے ہیں کہ ان چاروں ناموں سے مراد ایک ہی نسلی اکائی ہے. ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دریائے آمو سے دریائے اباسین تک کا علاقہ خراسان میں شامل رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خراسان کا علاقہ پختونوں کا اصلی مسکن رہا اور یہ مختلف ادوار میں پختون پھیلتے گئے اور مختلف علاقوں میں آتے جاتے گئے، لیکن خراسان ہی ان کا اصل وطن قرار پایا ہے. پرانی تاریخ کی کتابوں میں اس خطے کا ذکر آریانہ، باختر، گندھارا، خراساں جیسے ناموں سے آیا ہے. لفظ افغانستان یعنی افغانوں کی سرزمین کا پہلی بار ذکر کوئی 700 برس پہلے ملتا ہے، مگر اس وقت یہ صرف ایک خطے کا نام تھا. اس خطے کے قبائل کو متحد کر کے ایک ریاست بنانے کا کریڈٹ احمد شاہ ابدالی کو دیا جاتا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی کے وسط میں اپنی سلطنت کو پھیلایا. افغانستان کے حدود ملتان تک کسی زمانے میں موجود تھے، کیونکہ احمد شاہ ابدالی کی ماں کا تعلق ملتان سے تھا، اور کسی زمانے میں لکھا گیا کہ جہلم تک یہ حدیں موجود تھی. اس خطے کے رہنے والے خود کو پختون اور پشتون کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پشتو رسم الخط کے صرف ایک حرف کا تلفظ جنوب میں شین اور مشرق میں خین کیا جاتا ہے. اب تیسرے نام افغان کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی نسلی اکائی جسے ایرانی اور افغانستان کے غیر پشتون افغان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور پشتو کو افغانی کہتے ہیں. چند سال پہلے میں رپورٹنگ کے لیے افغانستان میں تھا. کابل کے مشہور بازار کوچہ مرغا میں ایک کھانچہ فروش لڑکے سے میں نے پشتو میں کچھ پوچھا. اس نے دری میں کہا، افغانی نمی فوہم، یعنی میں پشتو نہیں سمجھتا. وجہ پوچھی تو بتایا کہ وہ افغان یعنی پختون نہیں ہے. بہت سے پاکستانی افغانوں کو افغانی یا افغانیوں کہہ دیتے ہیں. ویسے افغانی افغانستان کی کرنسی کا نام ہے. 40-50 سال پہلے تک بلوچستان اور اس وقت کے صوبہ سرحد میں اگر کوئی پشتون زرعی زمین خریدتا تو کاغذات کے اندر ذات کے خانے میں افغان لکھا جاتا تھا. رہ گیا پٹھان، تو بالی ووڈ کے خان اور بنگالی رائٹر رابندرا ناتھ ٹیگور کے افسانے کابلی والا سے کون واقف نہیں. صدیوں پہلے بہت سے افغان شمال مغرب سے آنے والے لشکروں کے ساتھ یا کاروبار کے لیے انڈیا گئے اور وہیں بس گئے. مقامی لوگ انہیں پٹھان کہنے لگے، جو پتانا یا پختانہ پختون کی جمع کا مقامی ورژن ہے. افغانستان سے باہر افغانوں یا پشتونوں کی سب سے بڑی تعداد پاکستان اور انڈیا میں بستی ہے، مگر قومی ریاست کے تصور کے اعتبار سے یہ لوگ افغان نہیں ہیں، جبکہ اس اصول کے مطابق افغانستان میں آباد غیر پشتون افغان کہلاتے ہیں. میں رپورٹنگ کے لیے جب افغانستان میں تھا تو ایک آفریدی ہونے کے ناطے میں نے ایک پشتون افغان کو بتایا کہ میں بھی افغان ہوں. پوچھا کہاں کے؟ میں نے بتایا درائے خیبر سے. ٹھنڈا سا جواب آیا، اچھا پاکستانی ہو. پاکستان نہ تو پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کا سیکریٹری ہے، نہ ہی پناہ گزینوں کی حیثیت کے تعین کے طریقہ کار کو مانتا ہے. تو بے شک وہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو جانے کا کہہ سکتا ہے، مگر پشتون، پختون
افغان اور پٹھان ہیں تو ایک ہی نسلی اکائی، ان کا ڈی این اے بھی ایک ہی ہے۔ پشتو کہاوت ہے کہ اوبا پلخت نہ بیلے گی، یعنی پانی چھڑی سے دو لخت نہیں ہوتا۔